ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا جس نے قرآن پاک کو جمع کیا، جس نے قرآن پاک کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ اس کو مرتے دم تک اس کی عقل سے فائدہ پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جمع کرنا دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو کثرت تلاوت یا اس کا یاد کر کے سینے میں محفوظ کرنا، یا تو حفظ کرنا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اور اس پر عمل اور اس کی کثرت تلاوت یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو جس نے قرآن کو جمع کیا، اللہ مرتے دم تک اس کی عقل سے اسے فائدہ دیتے ہیں۔ ہمارے جو اعضائے جسم ہیں، جسم کے جو ہمارے اعضاء ہیں، مرتے دم تک صحیح سلامت کا چلنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مشہور و معروف عالم دین نے ڈاکٹر سے کہا کہ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ٹیکنالوجی میں کتنے آگے لوگ نکل گئے دنیا کے اندر، تو یہ جو گردے فیل ہوتے ہیں، گردے جو فیل ہوتے ہیں، اس کا آپ نے متبادل کیوں نہیں اب تک تلاش کیا؟ کیا تمہیں اپنے ٹیکنالوجی سے ایک گردہ نہیں بنا سکتے جس میں پتھری جمع ہو جاتی ہے اور وغیرہ وغیرہ؟ تو ڈاکٹر حضرات نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بھئی اس گردے کے اندر ایک ایسی جال اتنی باریک اور اتنی پتلی ہوتی ہے جو چھاننے کا کام کرتی ہے، چھنی جسے کہہ سکتے ہیں آپ، اتنی باریک جو اللہ نے پردہ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر جو چھنی بنائی ہوئی ہے، یہ بنانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کوشش کر کے بنا بھی لیا جائے، باریک سے باریک چھنی تیار بھی کر لی جائے، مگر قدرت نے گردے کے اندر ایک عقل دی ہے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ گردے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ایک سمجھ ہوتی ہے۔ کیسی سمجھ؟ کہ جسم کو جتنا پانی چاہیے بس اتنا ہی پانی دیتا ہے، اور جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ جسم کو نہیں دیتا۔ یہ گردے کی خاصیت ہے۔ یہ جو چھان کر صاف ستھری چیز جسم کو اتنا ہی دے گا جتنا جسم کو ضرورت ہے، یہ جو سمجھ ہے یہ کہاں سے ڈالیں گے؟ اللہ۔ تو یہ تو میں نے یوں مثال دی آپ کو ایک جسم کے ایک عضو، ایک حصے کی، کہ کتنا قیمتی حصہ ہے۔ ابھی ہمارے مسکو اسکول میں ایک سر گزرے ہیں، گزرے مطلب ابھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ اگر چاہے تو اللہ ان کو حیات عطا فرمائے۔ 3-4 دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے وہ کام پر آ رہے تھے، 60-70 سال کی عمر کے ہیں، ایک ہفتہ پہلے تک کام کو آ رہے تھے، اچانک بیمار ہوئے، اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ آدھا جسم ان کا معذور ہو چکا ہے، فالج لگ گئی۔ ابھی میں صبح میں گیا تھا 11 بجے ان کے پاس، زبان حرکت کر رہی ہے مگر کوئی الفاظ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی وقت اللہ نے میرے دل دماغ میں بات ڈالی کہ اب وہ اپنی زبان سے ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، مگر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ بیماروں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، موت سے پہلے جو بیماری آتی ہے وہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے وغیرہ وغیرہ، مگر آپ زندگی کی قیمت کو سمجھے تو صحیح۔ ابھی ایک آیا تھا مغرب کے بعد میرے پاس، نوجوان ہٹا کٹا ماشاءاللہ صحت مند انسان، باڈی بلڈر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، 4 سال پہلے کچھ برین ٹیومر کا آپریشن ہوا، اتنا بڑا زخم ہے، ہر چند دنوں میں زخم تازہ ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اور جب درد اٹھتا ہے تو اتنا ہٹا کٹا نوجوان کہہ رہا ہے جب درد اٹھتا ہے تو میری عقل اور میری نظر دونوں بند ہو جاتے ہیں، گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں، درد شروع ہو گیا، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، کہیں بھی گاڑی جا کر ٹھوک دیتا ہے۔
نظر بھی آنا بند ہو جاتا اچانک تھوڑی دیر کے لیے، پھر اسے کہیں ایک جگہ پر بٹھانا پڑتا ہے بہت دیر، اس کے بعد پھر اسے واپس میموری بھی آتی ہے اور نظر بھی آنا شروع ہوتا ہے۔ اور اس کی کوئی دوا نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کی قدر کر لیں، اسے ضائع نہ کرو اللہ کے واسطے، اس کی قدر کرو۔ قدر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو راضی کرنے میں اس کا استعمال ہو، نبی کی سنتوں پر چلنے میں اس کا استعمال ہو، یہ اس کی قدر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ صحت کلیہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی جن دونوں حضرات کا ذکر کیا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، اگر صرف لڑکیاں ہوں تو پھر 2/3 ملے گا اس مال کا جو مورث نے چھوڑ دنیا سے گیا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو آدھا ملے گا، اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں 6واں حصہ ملے گا اگر میت کی اولاد ہے تو، اور اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں گے، تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، اور اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہو تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ وصیت نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جائے یا اس پر کوئی قرض ہو تو پہلے وہ ادا کرے۔ تمہارے اصول و فروع جو ہیں تم پورے طور پر یہ نہیں جانتے کہ ان میں کا کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے، یہ حکم تو اللہ کی طرف سے ہے، بالیقین اللہ علم والے حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے اور آج 30واں دن اس پر بات ہو رہی ہے۔ دیکھو ہر آیت کے آخر میں جو اللہ اپنے صفات بیان کرتے ہیں نا، یہی صفات پوری آیت پر حاوی ہوتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کسے کتنا حصہ دینا، اور حکمت اللہ حکمت بھی جانتے ہیں کہ جو حصہ جتنا جسے دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں، یہ حکمت اللہ جانتے ہیں۔ ہر آیت کے آخر میں آپ کو علیما حکیما علی کل شیء قدیرا خبیرا بصیرا، یہ جو صفت ہوتی ہے نا یہ پوری آیت کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے آخر میں لفظ علم کا ذکر ہے اور آخر میں کیا ہے؟ حکمت کا ذکر ہے۔ علم اللہ جانتے ہیں کسے کتنا دینا ہے، اور حکمت کیوں دیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کل ہماری بات رکی تھی کہ 3 رشتہ داروں کی 3 قسم اللہ نے بنائی، ذوی الفروض، عصبہ، ذوی الارحام۔ ذوی الفروض کسے کہتے ہیں؟ ذوی الفروض ان وارثوں کو کہتے ہیں جس کا حصہ اللہ نے قرآن میں طے کر دیا۔ ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی، ان کے حصے طے ہو گئے، ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے حصے طے کر دیے۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم عصبہ۔ عصبہ کسے کہتے ہیں؟ سارے وارثین کو ملنے کے بعد بچے ہوئے مال پر جو مالک ہوتا ہے اسے عصبہ کہتے ہیں۔ تیسری قسم ذوی الارحام کسے کہتے ہیں؟ اگر ذوی الفروض میں کوئی نہ ہو، عصبہ میں بھی کوئی نہ ہو، اب تیسرے نمبر پر ذوی الارحام اس کے حقدار بنتے ہیں، یعنی دور کے رشتہ دار۔ ذوی الارحام کا مطلب کیا ہے؟ دور کے رشتہ دار، پوتا، نواسی، یہ دور کے رشتہ دار۔ اگر ماں باپ بھی نہ ہو، بیوی بھی نہ ہو، یا پھر بیٹا بھی نہ ہو، اب اس کے بعد بھائی، بہن، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں تیسرے نمبر پر۔
ذویل فروز جن کے حصے اللہ نے طے کر دی ہے، اسبا بچے ہوئے سارے مال کے مالک ہونے والے، ذویل ارحام دور کے رشتہ دار. یہ 3 قسم ہے وراثت کے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکری، لڑکے کا جو حصہ ہے، مرد بچے کا جو حصہ ہے، مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر ہے. لڑکے کا حصہ اللہ نے بیان نہیں کیا. اللہ کیا کریں؟ لڑکے کو اتنا ملے گا جتنا بچیوں کو دیا جا رہا ہے، یعنی لڑکے کے حصے کی نسبت لڑکیوں کی طرف کر کے لڑکیوں کے وراثت کا حق اللہ نے دنیا والوں کو بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر عورتوں کو محروم کر دیا گیا تھا. عربوں کے دور جہالت میں بھی عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، یہودیوں کے اندر بھی عورتوں کو حصہ نہیں ملتا، غیر مسلموں کے یہاں بھی پہلی دفعہ جو وراثت ملی ہے عورتوں کو 19ویں صدی میں ملی ہے. اس سے پہلے عورتوں کو ہندو بھائی بھی نہیں دیتے تھے. کسی دنیا کے مذہب کے اندر عورتوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا وراثت کا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لڑکے کا یہ کرو نہیں بولے، لڑکے کا کہتا لڑکیوں کو ذریعہ نہ ہوتا، لڑکیوں کے حصوں کو سامنے لایا گیا تاکہ دنیا کو بات سمجھائی جائے کہ جتنا، یعنی جیسے لڑکے وراثت میں برابر کے حقدار ہوتے ہیں ویسے لڑکیاں بھی برابر کے حقدار ہوتے ہیں. دنیا کی تاریخ کے اندر عورتوں کو محروم کر کے رکھا تھا. اس لیے یہ جملہ کہا گیا کہ لڑکے کا اتنا جتنا لڑکیوں کو دیا جا رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہاں رک کر بات سمجھیں. سب سے پہلی چیز، ہر بیوی کو یہ شکایت ہے، اب شوہر سے اعتراض کرتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے. کیا سمجھاتی ہے؟ کہ جو وراثت کا مال تمہیں تمہارے والد کی طرف سے مل رہا ہے وہ سب تمہارا ہے، بہنوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر جب یہی بیوی اپنے بھائی سے حصہ طلب کرتی ہے تب کہتی ہے حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، شریعت میں کیا ہے. جب عورتوں کے حصے کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو بہنا خوش ہے. سمجھ میں آنے بات ہے؟ بیویاں ناراض ہیں، بیویوں کو بات ہضم نہیں ہوتی. یہ کہتا نوشوں کو پورا ملنا. اور وہی بیوی کو جب اس کا خود کا خاص بھائی، حقیقی بھائی اگر حصہ نہ دے، اب کیا بولتی ہیں؟ قرآن میں اللہ ایسا بولے تم ایسا کر رہے نا. جو کتنے بھی ایسا ہیں. اگر تم نے اپنے شوہر کو کہا ہوتا کہ بھئی بہن کا برابر کا حصہ دیو، قرآن میں جیسا ہے ویسا بولے، تو تمہارا بھائی تم نے بھی برابر کا حصہ دیتا. جب شوہر کی بات آتی ہے تب کیا کہتے ہیں کہ پورے کا پورا شوہر کا. اور جب اپنے خود کے بھائی کے بارے میں بات آتی ہے تو کیا بولتی ہیں؟ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے. یہ مسئلہ ہے عورتوں کا. اور اس دنیا بھر کے اندر ساری دنیا کا کفر مل کر اسلام پر اعتراض کرتا ہے. دیکھو کفر جس شکل میں بھی ہو، چاہے آپ اسے یہودی کہہ لیں، چاہے آپ اسے عیسائی کہہ لیں، چاہے آپ ہندو مذہب کہہ لیں، چاہے آپ سکھ مذہب کہہ لیں، چاہے آپ اسے مجوسیت کہہ لیں، کچھ بھی آپ کہہ لیں، ساری دنیا کا کفر ایک ملت ہے. کب؟ جب سامنے اسلام ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ملت ہے. کب؟ جب وہ اسلام کو ٹارگٹ بناتے ہیں. اور ساری دنیا کے اندر ہر مذہب والا اسلام کو ہی ٹارگٹ بناتا ہے. اس کا کبھی آپ نے سنا کہ یہودی اور ہندو لڑتے ہیں، عیسائی اور ہندو لڑتے ہیں؟ ہر زمانے میں اور ہر وقت جو لڑائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کفر اور اسلام، ہندو اور مسلم، غیر مسلم اور مسلم، انہی کی لڑائی ہوگی. آپ کو دوسرے مذہب والوں کو لڑائی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی. کیوں؟ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ہر اعتبار سے دلیل مضبوط دیتا ہے، جو پوری دنیا مل کر نہیں توڑ سکتے. منطقی بات کرتا ہے اسلام. اس لیے پوری دنیا کے لوگ جب بھی اعتراض کریں گے اسلام پر کریں گے، قرآن پر کریں گے، نبی کی ذات پر کریں گے، نبی کی زوجات پر کریں گے، نبی کے اہل بیت پر کریں گے. اس لیے کہ ان کے پاس اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جسے وہ اعتراض کر سکیں. اسی لیے بعض کہنے والوں نے کہا روزانہ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے میڈیا کے اندر
کسی نہ کسی صورت اور شکل میں اسلام کے خلاف بولا جاتا ہے. اور پوری دنیا کے سروے کے اعتبار سے کہنے والوں نے کہا روزانہ ایوریج کے اعتبار سے 3600 صفحات اسلام کے خلاف روزانہ لکھے جا رہے ہیں. میڈیا میں 18 گھنٹے جس مذہب کے خلاف بولا جا رہا ہو اور روزانہ 3600 صفحات جس کے بارے میں لکھے جا رہے ہوں، یقیناً اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہوتا تو ختم ہو جاتا. مگر اسلام یہ اللہ کا دین ہے، اس لیے قیامت کی صبح تک کوئی دنیا کا مائکہ لال ختم نہیں کر سکتا. تو ساری دنیا مل کر اسی پر اعتراض کریں گے. کیا اعتراض کریں گے؟ کہ بھئی وراثت کے اندر عورتوں کا حق مارا گیا ہے. وراثت کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ بچیوں کا حق مارا. ارے تم تو دیتے بھی نہیں تھے، اسلام دے رہا ہے، کم کی زیادہ کی، بہرحال دے رہا تو صحیح. تمہارے مذہب میں کہاں دیتے تھے؟ دنیا کے اور کسی تاریخ میں بتا دو دے رہے ہوں. اور میں نے کل بھی بتایا آپ کو اور آگے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب کے اندر یوں حصے بانٹے، یوں وراثت کی تقسیم کسی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. ان کو تو اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے. بھی تمہارے خود کے مذہب میں نہیں ہے، تم کیا ہمارے مذہب پر اعتراض کرو گے؟ تمہارے خود کے مذہب میں نہیں ہے کہ میت کے مال کو کیسے تقسیم کریں گے، تم اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرتے ہو. اسلام پر کیوں اعتراض کر رہے ہو جب تمہارے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں؟ تو بہرحال میرے عزیزوں، الگ الگ قسم کے سوالات ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلی چیز، اسلام نے جو حصے متعین کیے ہیں نا، وہ عدل کی بنیاد پر ہیں، انصاف کی بنیاد پر ہیں، ذمہ داریوں کی بنیاد پر ہیں. جس کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہیں ان کو زیادہ دیا گیا، جن کی ذمہ داریاں کم ہیں ان کو کم دیا گیا. یہ عدل ہے. باقی رہا مسئلہ جہالت میں، زمانہ جاہلیت میں بھی عورتوں کو حصہ نہیں تھا. یہودیوں کے اندر بھی عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بلکہ تو پہلا جو بیٹا ہوتا ہے، یہودیوں کا اصول کیا ہے، جو بڑا بیٹا ہوتا وہی سب لیتا ہے، چھوٹے بیٹے دونوں میں نہیں ملتا. اور غیر مسلموں کے یہاں ہندو بھائیوں کا تو یہی ہے کہ ایک زمانے تک 19ویں صدی میں آ کر ان کو دینا اسٹارٹ کیا گیا، ورنہ 19ویں صدی تک عورتوں کو حصہ وہ بھی لوگ نہیں دیتے تھے. قرآن مجید میں میراث کے سلسلے میں 3 باتیں ملحوظ رکھی گئیں. پہلی بات، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو، اگر آپ وراثت کا جو اللہ پاک نے طے فرمائے، جو حدیثوں میں آیا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں، اگر آپ حالتیں بنائیں، سب کی الگ الگ حالت، بھی ماں کی ایک حالت، باپ کی ایک حالت، بیٹے کی ایک حالت، پوتی کی ایک حالت، نواسی، بھائی بہن، بیوی، شوہر، یہ سب تمہیں حالتیں ایسا بنا کو، مرد منے کی حالتیں الگ، عورتوں کی حالتیں الگ کرے تو تقریباً 17 بھی 6 کہتے ہو گئے 23 کہتے ہوئے 23 حالت. 23 حالتوں میں 23 حالتیں بنتے ہیں پورے ٹوٹل، باپ، بیٹا، بھائی، بہن، وہ سب سارے رشتہ داروں کو جن کو طے کیا گیا ہے. یہ کتنی حالتیں بنتی ہیں؟ 23 حالتیں بنتی ہیں. 23 حالتوں میں 17 حالتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کو حصہ ملتا ہے، صرف 6 حالتیں ایسی ہیں جو مردوں کو ملتا ہے. جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے لیے ہمارا جواب ہے، کیا بھی جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر عورتوں کو میراث میں جو ہے ناانصافی کی، نعوذ باللہ، کتنے حصے ہیں ٹوٹل؟ 23 میں 17 کس کا حصہ؟ عورتوں کے حصہ. اور 6 حالتیں ایسی ہیں جو مردوں کو ملتی ہیں. اس کے علاوہ عام طور پر یاد رکھیں آپ ایک بات، بعض دفعہ باپ کے مقابلے میں بیٹے کا حق زیادہ رکھا گیا. باپ کے مقابلے میں بیٹے کا حصہ زیادہ رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ باپ جب اپنے بیٹے کے مال کا وارث ہوتا ہے تو یقیناً وہ بڑھاپے میں ہوتا ہے. بیٹا بڑا ہو کو، کما کو، انہیں دنیا سے چلا گا تو اس کے مال کی وراثت باپ کو ملتے تھے. تب تک باپ کیا ہو کر رہتا ہے؟ بوڑھا ہو کر رہتا ہے. اور جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی زیادہ ذمہ داری نہیں ہوتی، ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہوا ہوتا ہے.
اس لیے باپ کو کم رکھا گیا, بیٹے کو زیادہ رکھا گیا. بیٹے کو کیوں زیادہ رکھا گیا؟ اس لیے کہ بیٹے کو وراثت تب ملتی ہے جب وہ عین جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے. باپ کا انتقال جب ہوتا ہے تو بیٹا جوان ہوتا ہے, اب بیٹے کے اوپر سارے گھر کی ذمہ داری ہے, اس لیے بیٹے کو زیادہ دیا گیا. باپ بیٹے کے مقابلے میں بیٹے کو زیادہ ملتا ہے, باپ کو کم ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو بیٹے کی وراثت کب ملتی ہے؟ جب بوڑھا ہو جاتا ہے, اور بڑھاپے میں اسے کیا ضرورت پیسے کی؟ جب ساری ذمہ داریوں سے فری ہو چکا ہے. بیٹے کو کیوں زیادہ دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ عین جوانی میں وارث بنا ہے, اب اس کے گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر ہیں. تیسری بات, اسی طرح آپ دیکھ لیں, باپ کے ذمے ماں اور باپ کا جب مقابلہ ہوتا باپ کو زیادہ دیتی. اب میں بولیا سو پہلی صورت کیا؟ باپ بیٹے کا بولیا سو, باپ بیٹے کا مقابلہ. اب ماں اور باپ جب وارث بنیں گے تو باپ کو زیادہ ملے گا, ماں کو کم ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو اس لیے زیادہ مل رہا ہے تاکہ وہ پورا گھر کا نظام چلا سکے. ماں کو تو خود اپنی ذمہ داری کے لیے بھی ضروری نہیں, وہ تو خود اپنے شوہر سے طلب کر لے گی. اس لیے جب ماں اور باپ آئیں گے حصے میں تو باپ کو زیادہ ملے گا, ماں کو کم ملے گا. تیسری مثال, بیٹا بیٹی جب آئیں گے وراثت میں تو بیٹے کو زیادہ ملے گا, بیٹی کو کم ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ذمہ داریاں بیٹے کی ہیں وہ بیٹی کی نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ تین مثال بھی. باپ بیٹے کا آئے گا تو بیٹے کو زیادہ ملے گا, باپ کو کم ملے گا. کیوں؟ ذمہ داریاں بیٹے کی زیادہ ہیں, وہ جوان ہے. ماں اور باپ کا مقابلہ ہوگا وراثت میں تو باپ کو زیادہ ملے گا, ماں کو کم ملے گا. کیوں؟ اس وقت باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. تیسری صورت, بیٹا اور بیٹی کا جب مقابلہ ہوگا وراثت میں تو بیٹے کو زیادہ ملے گا. کیوں؟ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تو ذمہ داریاں جس کی زیادہ ہوں گی اسلام اسے زیادہ دیتا ہے. یہ عدل ہے. اب دیکھ لیں, 4 صورتیں لکھی گئی ہیں. 4 صورتیں ایسی ہیں, میں آپ کو بتاؤں. پہلی صورت کیا کر کو بولے تو مرد عورت کا مقابلہ کر کو بتا رہا ہوں سر, تاکہ آپ جواب دے سکیں. اگر کوئی اعتراض کرے نا آپ پر کہ نعوذ باللہ اسلام کے اندر قرآن حدیث کے اندر عورتوں کو جو ہے حصہ برابر سے نہیں دیا گیا, اس کی 4 صورتیں ہیں بول دو, ذہن میں رکھ لو اگر بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے. سب سے پہلی صورت, مرد کے مقابلے میں عورت آدھے کا آدھا حصہ لیتی ہے. ایک صورت یہ بھی ہے وراثت کی تقسیم میں. ایک صورت کیا ہے؟ مرد کے مقابلے میں عورت کتنا لیتی ہے؟ آدھے کا آدھا لیتی ہے. دوسری صورت, مرد کے مقابلے میں عورت بعض حالتوں میں برابر لیتی ہے. مرد مانے کو کتنا مل رہا ہوتا ہے عورت کو بھی ملتا ہے, ایسی حالتوں میں ہی بعض. تیسری صورت میں بعض دفعہ مرد کو کم ملتا ہے, عورت کو زیادہ ملتا ہے, ایسی بھی کیفیت ہے. چوتھی صورت, ایسی بھی حالتیں ہیں جس میں مرد کو کچھ بھی نہیں ملتا, عورت کو ملتا ہے. سنیں غور سے, اب دیکھ لو اس کی تفصیل. تو 4 صورتیں. سب سے پہلی صورت میں کیا ہے؟ مرد کے مقابلے میں عورت آدھا لیتی ہے. دوسری صورت, مرد کتنا لے رہا, عورت بھی اتنا لے رہی ہے. تیسری صورت, مرد کو کم ملتا, عورت کو زیادہ ملتا ہے. چوتھی صورت, مرد مانے کو نہیں ملتا, عورت کو ملتا ہے. اب دیکھو, پہلی صورت, مرد کے مقابلے میں عورت کو آدھا ملتا. کب؟ جب باپ کے مقابلے میں ماں ہو. ایک بیٹا تھا, سمجھ میں نے بات, اس کی اچھی دولت تھی مگر اس کا انتقال ہوگا. اب اس کی بیوی بھی نہیں ہے, اس کے بچے بھی نہیں, خالی کون ہی سو ماں باپ نہیں. کون نہیں؟ ماں باپ نہیں. تو اس صورت میں ماں کو آدھا ملے گا, باقی آدھا باپ کو عصبہ ہونے کی صورت میں ملے گا. مرد منے کو بھی آدھا, بھائی کو بھی آدھا. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ عورت کو اور مرد کو برابر ملے گا. وہ صورت کیا ہے؟ جب میت کا ایک لڑکا ہو اور ماں باپ ہو تو باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا, ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا. میت کے لڑکا ہو, ایک بیٹا ہے, سمجھ میں نے بچے, تو ایک لڑکا ہو اور ماں باپ ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ماں باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور ماں کو بھی چھٹا حصہ, یعنی مرد عورت کا برابر ہوگا. دوسری صورت. تیسری صورت, بعض دفعہ عورت کو زیادہ ملے گا. یہ لکھ کر بتائے تو سمجھ میں آتا سی ہے, یہ ذرا ٹف ہے. ٹھیک ہے, مرد مانے کو کم, عورت کو
زیادہ. یہ بورڈ کے اوپر لکھ کر سمجھائیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. چوتھی صورت، مرد کو نہیں ملتا مگر عورت کو ملتا ہے. کب؟ کسی عورت کا انتقال ہو، عورت کا مال ہے، عورت کا انتقال ہوگا، عورت کے زیور، عورت کی زمین، عورت کا گھر کچھ ہے، تو عورت کا انتقال ہو اور اس کے وارثین میں شوہر ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے. پوتی کو ملتا ہے. پوتا رہا تو پوتے کو نہیں ملتا. مرد کو نہیں مل رہا ہے، عورت کو مل رہا ہے. یہ 4 صورت ہیں. اس زمانے میں نے بنائی تھی نوٹ. تو بہرحال آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اور ایک میں آپ کو حوالہ دے دوں، ڈاکٹر صلاح الدین سلطان مصری، مصر کے عالم دین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے میراث المرأۃ و قضیۃ المساوات. اس کے اندر میں تو 23 بتائی ہوں، حضرت 30 صورتاں نکال کو ہی سمجھ میں آ رہا بات. 30 صورتوں میں بھی سب سے زیادہ عورتوں کو ہی ملتا ہے. مرد منے کی حالتاں کم ہی، عورتوں کی حالت زیادہ ہے. وراثت کہ جسے اللہ جو دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرمایا. اگر ہمارے حوالے ہوتا ہم کبھی نہ حل کرتے. طے کر کو بھی ہمیں کتنے جنے ہی 50 60 80 بھی بولا میں شاید غلط نہیں ہوتا. 80% ہمیں جو بیٹی ہمارے میں آدھے پونے آدمی ایسے ہی جو شریعت کے حساب سے تقسیم ہو کو نہیں. خود میرے گھر کے اندر ہو کو نہیں، میری بیوی کے ساتھ ان کے گھر میں ہو کو نہیں، میرے والدہ کی طرف سے ہو کو نہیں. ان کے مال میں ہمیں کچھ بول بھی سکتے نہیں. کچھ بولے تو ابو ان کو زیادہ ملیں گے، گھر کو قرآن حدیث کریں تو اب ہمیں کیا کریں بھائی؟ شریعت کے حساب سے تقسیم کرو گے تو 2 بھی 2 4، 4 بھی 4 8. یہ سمجھ میں آنا تو بہت مشکل ہے. خود کے پیسے رہے تو جلدی سمجھ میں نہیں آتا. ایک میتھس کا ٹیچر تھا، کہتے انہیں بولا کہتے میرے سے کلاس میں سوال کرتا لیا بچوں سے، کیا سوال کرتی کرو، جواب دے تو نہیں دیا تو 50 روپے دیتا ہوں. بچے بڑے چالاک، ہمارے مودن صاحب ہی نا ویسے تھے، ایک دن خود بھی شاہی صاحب کے سر کا. انہوں نے بولا میں یہ سوال بولتا ہوں کہنا. تو ٹیچر بولے ہوں پوچھو سوال کیا کرو. سر جی 5 بدخیں جا رہی تھی پانی میں، بیچ کی بدخ کہتی ہے کہ آگے 3 پیچھے 4، مگر ٹوٹل 5 ہیں. بتاؤ کتنے؟ 5 بدخیں جاری، بیچ کی بدخ کیا بول رہے تو آگے 4 پیچھے 3، مگر ٹوٹل ہمیں 5 ہیں. حساب دال کو بولو گے سوچ کو کھجا کو سر کی پوری حالت خراب ہوگی. یہ کیسا رہی ہے؟ انہیں خود بول رہا آگے 4 پیچھے 3 کر کو، پھر ٹوٹل 5. میں بولا نہیں وہ ہار گا، لے 50 روپے آنسر بول. تو شاہی سب جواب دیے کیا کر کو بولے تو بیچ کی جو بدخ تھی انہیں جھوٹ بولتی تھی سفر کو. بیچ کی جو بدخ تھی انہیں جھوٹ بولی سو. تو ایسے بچہ سے ٹیچر بچنے ہو رہا ہے، بھاگتے رہنا پاؤں لگا لے کو. تو حساب کتاب بڑا مسئلہ مشکل، یاد رکھ لو. میں نے تم اشارہ بھی دیا نا، بیوی اگر ہے تو انہیں شوہر کے مال کی کوشش کرتی ہے. وہ کیا کرتی ہے بھائی کی طرف قرآن حدیث سے، جہاں ملنے کا رہتا وہاں قرآن حدیث سے. تو ایسی حالتیں ہیں. ہم انتہائی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انتہائی غفلت میں. وراثت کا مسئلہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، حج ضروری ہے، قربانی ضروری ہے. وراثت کوئی شریعت سے الگ نہیں ہے چیز، آپ ذہن میں رکھیں. تو ٹوٹل آج کے پورے سبق میں، ٹھیک ہے، ٹوٹل آج کے پورے سبق میں 2 باتیں یاد رکھو. نمبر 1، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، تو لہذا کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. نمبر 2، نہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو دیا جاتا تھا، نہ یہودی دیتے ہیں، نہ غیر مسلم بھائی دیتے تھے. سب سے پہلے اسلام نے عورت کو دینا سکھایا. تیسری بات، 23 صورتیں بنتی ہیں یا 30 صورتیں بنتی ہیں، 6 حالتیں صرف مردوں کی ہیں، باقی سب کی سب عورتوں کی. یہ 3 باتیں یاد رکھا تو تمہیں کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، سب سے پہلے مجھے اپنی ذات سے، ہم سب کو خود سے عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.